So don't miss those upcoming ijtimaat. Must participate with the Madani Caravan, Madani Qafla of Nigran Ashura. Inshallah Azza wa Jal, next نگران شورا ماشاءاللہ اس وقت سنت و بڑے بیان سے قبل نیتیں کروا رہے ہیں. سو لیٹس ٹیک یو ٹورڈس نگران شورا ان آل دا وے فرام بریڈفورڈ تبلیغ الاسلام مسجد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جیب میں ڈال لیں گے تو مہربانی ہوگی. نہ بیان نہیں سن سکیں گے. بیان سننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. نیت تو کرواتا ہوں کہ موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، لیکن اسلامی بھائی بعض اوقات نہیں مانتے اور موبائل فون لے کر مووی بناتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہو، آپ کو بیان سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ مووی بنائیں گے، مس کال دیکھیں گے، اور چونکہ ابھی ہم براہ راست ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے آپ کو دیکھیں تو وہ آپ کو کال کریں گے، ہاں ابھی ہم نے آپ کو دیکھا. آپ پاگلوں کی طرح دلا رہے تھے. تو مدنی التجا ہے کہ موبائل فون وغیرہ بند کر کے جیب میں رکھ کر توجہ کے ساتھ بیان سننے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین حسب حال نیتیں کریں. جو نیتیں بنتی ہیں وہ کرتے رہیں. اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں. جن سے ہو سکے بیٹھ جائیے. ادب کے حوالے جیسے میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کوشش ہے اس سفر میں بھی کہ اس کی بھی نیتیں کروائی جائیں اور ذہن بنایا جائے. بعض ممالک ایسے ہیں جن میں یہ دیکھا ہے کہ بیان میں اسلامی بھائی
بڑے ٹیک لگا کو ٹانگیں لمبی کر کر آپ یہاں بھی سنتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب ذکر ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، علماء کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور ہم ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کر کر بیٹھ کر سنتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کبھی کہیں کسی معزز جگہ پر جائیں، ایک رسپیکٹیبل ماحول میں بیٹھیں گے تو کیا یہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھیں گے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ بعض ممالک میں یہ کلچر ہے، وہ شاید کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو جب ہم یہاں آ کر کسی پر احسان نہیں کرتے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے جو ہم یہاں آتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ کوئی نیکی کے کام میں آ جائے یا نیکی کے کام میں لگ جائے تو یہ اس نے کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ خود اس نیکی کے کام کرنے والے پر اللہ ہی کا احسان ہے کہ جس رب نے اسے نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اسے گھر سے نکلنے کی توفیق عطا کی ہے، اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ کسی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دو گے جب تک آپ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کے گھر میں کون آ سکتا ہے جب اللہ کی اجازت نہ ہو؟ تو جب بھی اس طرح اجتماع وغیرہ میں آئیں، بہت ادب سے بیٹھے، جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی قدر آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ ادب کیا کریں؟ با ادب با نصیب۔ ادب جتنا کریں گے اتنا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کو اللہ تعالی رحمت سے خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے، یہ نیت کر لیجیے، اجتماع ماشاءاللہ کثیر ہے، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوران بیان نگاہیں نیچی رکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میں نے اعتکاف کی نیت نہیں کرائی، اس وقت ہم بریڈ فورٹ کی جامعہ مسجد تبلیغ الاسلام میں جمع ہیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک شخص کسی عورت کو پسند کرنے لگا، جب وہ عورت کسی کام سے قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو یہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو شخص نے اس عورت سے اپنا مقصد بیان کیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے؟ یہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ لگتا ہے کہ عورت بھی میری طرف اس کی توجہ ہے اور میرا لگتا ہے مقصد اب پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور گھومنے لگا جہاں ہم لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر کہنے لگا کہ ہاں سب سو گئے، سب لوگ سو گئے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ اس مرد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔
نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا جو نہ سویا نہ سوئے گا، اور وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے، تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کی وجہ سے بخش دیا۔ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز حکایت میں ہمارے لیے سبق کے بے انتہا مدنی پھول ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ اور پڑھی وہ کریم آ رہے ہیں کیا ہونا راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، خشک ہے خون کے دشمن خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، تن کی اب کون خبر لے، تن کی اب کوئی، تن کی
مسافر تیری ہر نیند مسافر کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے. ارے ہم سوئے رہے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے. ہمارا سفر تیار ہے، یعنی موت کی سواری تیار ہے، وہ تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. دور جانا دور جانا ہے. رہا دن تھوڑا دور جانا ہے. رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے. بہت دور تک جو راستہ سفر ہے، وہ دن تھوڑا رہ گیا ہے، یعنی عمر کم رہ گئی ہے. عمر کم رہ گئی ہے اور سفر بہت طویل ہے. تو اتنے طویل سفر کے لیے اب عمر بھی کم رہ گئی ہے. جیسے میری عمر 44-45 سال کی ہو گئی ہے. اب آدمی جی کا کتنا جیے گا، جی کا کتنا جیے گا. تو اب تھوڑی سی عمر، گویا کہ تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے. آگے نزا کا سفر، آگے قبر کا سفر، آگے حشر کا سفر، میدان محشر کا سفر، اس کے بعد جنت ہے کہ جہنم ہے کوئی جانتا نہیں ہے. تو عمر کم، سفر طویل، اور حال یہ ہے کہ تیاری نہیں ہے. تیاری نہیں ہے. یہ سوچ ہمارے بزرگوں کی تھی، ہمارے اعلی حضرت کی تھی، جن کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، سفر المسافر. تو یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی. ابھی آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک واقعہ سنا. اس واقعے میں اس عورت کی یہ مدنی سوچ تھی. عورت کی ایک مدنی سوچ تھی کہ جیسے ہم عموماً عام آدمی کا کیا نیچر ہے، یہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو گناہ کر رہا ہوتا ہے. عام آدمی کہ جب کوئی گناہ کرنا ہے تو یہاں دیکھے گا، وہاں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کر لے گا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے گناہ سے بچتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے جو جنت کا مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو جہنم کا مالک ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ جو میرا کسی وقت میں میری روح قبض فرما لے گا. وہ دیکھ رہا ہے جس کے دستے قدرت میں سزا ہے، جس کے دستے قدرت میں جزا ہے. وہ دیکھ رہا ہے جو چاہے تو مجھے اندھا کر دے، چاہے تو آنکھوں کا نور بڑھا دے. وہ دیکھ رہا ہے جو زبردست ہے، قدرت والا ہے، مجھے پیدا کرنے والا رب دیکھ رہا ہے. لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیکیاں کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو گناہ کرتے ہیں. ہمارا نظام کتنا الٹا ہو گیا ہے. پہلے کے بزرگ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو نیکیاں کرتے تھے. کیا اخلاص کے ساتھ کرنی، کوئی دیکھ نہ لے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہم بالکل الٹے ہو گئے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو گناہ کرتے ہیں. گویا کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ موبائل فون لے کر بیٹھے ہیں اور کوئی برا منظر دیکھ رہے ہیں، گندا منظر دیکھ رہے ہیں، کوئی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں. یا دروازہ بند ہے، کمرے کے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی جو
برے کام کرنے ہیں آپ کر رہے ہوں گے. جب دروازے کا ہینڈل نیچے ہوگا تو فوراً آپ سمیٹ لیں گے. دروازہ کھلے گا فوراً سمیٹ لیں گے. ابو آ گئے, امی آ گئی, کوئی بھائی آ گیا, نہ جانے کون آ گیا, کوئی اسلامی بھائی آ گیا, کوئی جاننے والا آ گیا, فوراً بند کر دیں گے, کوئی دیکھ نہ لے. کیوں؟ دیکھے گا تو بے عزتی ہو جائے گی, بولے گا, تھو کرے گا کہ یار ایسا غلط کام کر رہے ہو. لوگوں سے ڈرتے ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, یہ بندہ کیا پکڑے گا, کیا بولے گا, اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑیں, ہم اللہ سے ڈریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. تو ہمارے بزرگوں کی یہ ایک مدنی سوچ تھی, اور اس نے اس خوف سے گناہ چھوڑا, خدا کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ چھوڑ دیں گے, کیونکہ اگر ہم گناہ کرتے کرتے مر گئے تو مر جائیں گے. قیامت, اٹھنا, حساب کتاب, اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا تو کیا جواب دیں گے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا وہ گیا, وہ گیا. بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی حدیث سنتی تو آپ کو اس میں کوئی بات کنفیوژن پیدا کرتی, تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی حتیٰ کہ آپ اس کو سمجھ لیتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس سے عن قریب بہت آسان حساب لیا جائے گا؟ ہم نے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا. اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے تو اس سے عن قریب بہت آسان حساب لیا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے تحت کہ اس سے مراد حساب کو پیش کرنا ہے, لیکن جس سے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا, وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا کہ یہ کام کیوں کیا, جس سے پوچھا گیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ جس سے مناقشہ کیا گیا, جس سے پوچھا گیا کہ یہ کام فلاں کام کیوں کیا, وہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمارے بے حساب مغفرت فرما دے. ہم سے اللہ تعالی حساب نہ لے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نالے مجھ سے حساب, صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نالے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے. ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب کی حیا کا واسطہ پیش کرتے ہیں. بخش بے پوچھے, یا اللہ بغیر پوچھے معاف کر دے. لجائے کو لجانا کیا ہے, ہم ویسے ہی شرمندہ ہیں, اور شرمندہ کیا ہونا. ایک کاش ہمیں صحیح معنوں میں شرمندگی نصیب بھی ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیے کس کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ کی, اس کی نافرمانی کی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اس کی نافرمانی کی نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب معاف فرما دے. آگے کا معاملہ بڑا سخت ہے، معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، وہاں محض قبول ہی ہے. اقبال جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ کام کیوں کیا، کیا جواب دیں گے؟ ریاکاری کا کیا جواب دیں گے؟ حب جا کا کیا جواب دیں گے؟ بددیانتی کا کیا جواب دیں گے؟ فلم ڈراموں کا کیا جواب دیں گے؟ گانے باجوں کا کیا جواب دیں گے؟ داڑھی منڈانے کا کیا جواب دیں گے؟ نماز قضا کرنے کا کیا جواب دیں گے؟ ماں باپ کو ستانے کا کیا جواب دیں گے؟ ظلم و ستم کرنے کا کیا جواب دیں گے؟ حرام روزی کمانے کا کیا جواب دیں گے؟ سود کھانے کا کیا جواب دیں گے؟ رشوت کھانے کا کیا جواب دیں گے؟ بد نگاہیوں کا کیا جواب دو گے؟ بد کلامی کا کیا جواب دو گے؟ غیبتوں کا کیا جواب دو گے؟ چگلی کا کیا جواب دو گے؟ بدکاری کا کیا جواب دو گے؟ جوئے کا کیا جواب دو گے؟ شراب پینے کا کیا جواب دو گے؟ گانے بازوں کا کیا جواب دو گے؟ ڈانس کرنے کا کیا جواب دو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو پیٹ بھر بھر کے وہ دن بھر نافرمانیاں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، کیا جواب دیں گے؟ مسجد بنائی ریاکاری کے نام پر، صدقہ خیرات کے ریاکاری کے نام پر، دکھاوے کے نام پر. اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. یاد رکھیے دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے بندہ، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ جانتا ہے. ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، ماں باپ سے جھوٹ بول سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ جانتا ہے. اصل خوف اللہ کا ہے، یہی سب سے بنیادی بات ہے. اصل خوف اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. تو جو ڈرتا ہے اس کے لیے انعام ہے، جو نہیں ڈرتا اس کے لیے سزا ہے. تو وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو آقا فرماتے وہ ہلاک ہوا. جسے پوچھا یہ کام کیوں کیا، کیا جواب دیں گے؟ نامہ اعمال کی طرف غور کرے تو ہم جواب کیا دیں گے؟ بتا ہماری فیلنگز نہیں بنتی، ہمارے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا، واقعی کیا جواب دیں گے؟ وہاں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال ہاتھ پہ دے دیا، پڑھو اس کو. کیا پڑھیں گے؟ کون کون سے گناہ پڑھیں گے؟ آپ بولو گے نیکیاں کی ہیں، اخلاص کہاں تھا؟ کس کے لیے نیکیاں کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی. اخلاص کہاں تھا؟ توجہ کہاں تھی؟ ہم تو دعا بھی کرتے ہیں تو توجہ دعا میں نہیں ہوتی، کہیں اور دھیان ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سجدہ اللہ کو کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہماری تو عبادتیں بھی بڑی عجیب و غریب اور بہت، بس کیا عرض کروں میں. ہاں گناہ بڑے دل لگا کر کرتے ہیں، پورا پورا گناہ لیتے ہیں. 1 منٹ سے لے کر آخری منٹ تک کا گناہ چھوٹنا نہیں چاہیے. بلکہ ایڈوانس پہ جا کر فلم دیکھتے ہیں، ٹائٹل چل رہا ہوگا تب سے فلم پہ بیٹھ جائیں گے. آخری اینڈ تک دیکھنی ہے. 3 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں. لیکن جب نیکی کی بات آئے گی تو سستی آ جائے گی، گناہ آئے گا تو چستی آ جائے گی. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. وہاں سوائے اس کے کہ اقبال جرم ہوگا اور کیا ہوگا. بلکہ یہی اقبال جرم ہو جائے یہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے ہم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سچے ہیں، میرا رضا سچا ہے. عاجزی انکساری کے طور پر لکھتے ہیں، مگر ہمیں کتنی سچی بات سکھاتے ہیں. لکھتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے.
ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی. کہ مولا تیری بارگاہ سے درگزر اور معافی یہ میری صفائی کے گواہ بن جائیں. مجرم ہوتا ہے نا تو وہ وٹنس ہوتے ہیں جو اس کی صفائی پیش کر دے. نہیں تو مولا تو وہاں قیامت کے روز کون سے 2 گواہ ہوں؟ تیرے عفو و کرم، تیری بارگاہ کی معافی اور تیری بارگاہ سے درگزر یہ میری صفائی کے گواہ بن جائیں. اور اگر یہ نہ ہوئے تو ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. ورنہ میرے جیسے مجرم کے لیے تو ہے ہی کوئی بچنے کی صورت کیا ہے. یہ دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ بے حساب بخش دے، یا اللہ بے حساب بخش دے. اتنی دعائیں مانگتے نہیں مانگتے تو یہ نہیں مانگتے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے دوران ایک دعا لازمی طور پر کر لو. کوئی نیک بندہ نظر آئے جس کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، اس سے یہ دعا کروا لیا کرو کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری بے حساب مغفرت کر دے. آپ بھی کر دیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے. جہاں 40 نیک بندے جمع ہوں اس میں اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. وہ کیا عجب کہ یہاں کو اللہ کے اولیاء کرام بھی موجود ہوں، ہم کہیں دعا، ہم کریں دعا، وہ کہے آمین، اس کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. کہ اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے بے حساب مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بے حساب مغفرت ہے نا. وہ کھلے نا عطار کے عمل مولا، بے حساب ہی تو اس کو بخشنا یار. کھلے نہ حشر میں عطار کے عمل مولا مدینہ، بے حساب ہی تو اس کو بخشنا یار. ہمارے اعمال نہ کھلے قیامت کے روز. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا. ہماری سوچ قبر کی، حشر کی، قیامت کے روز کی، حساب کتاب کی بنتی نہیں ہے. بالکل ہماری زندگی کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے. ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں کہ مرنا بھی ہے، قبر میں جانا بھی ہے، حساب کتاب ہونا بھی ہے. اللہ نے پوچھ لیا، اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے کیا. ہم نہیں سوچتے، وقت ہی نہیں ملتا. اور اگر سنتے تو بڑی اوپر سے سن کر نکل جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے یار بات تو صحیح ہے. لیکن اگر پھنس گئے تو کیا ہوگا. اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ مختلف تھا. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا اے امیر المومنین، آپ پہلے خلیفہ نہیں جو مریں گے. یعنی آپ سے پہلے بھی جو خلفاء آئے وہ بھی انتقال کر گئے، تو آپ بھی انتقال کر جاؤ گے، یعنی آپ بھی مر جائیں گے. یہ سن کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. موت کا تصور، موت کی یاد آپ کو رلا رہی تھی. پھر فرمایا کچھ اور ارشاد فرمائیے. فرمایا آپ کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان آپ کے آبا و اجداد میں، باپ داداؤں میں کوئی زندہ نہیں ہے. پھر رونے لگے. فرمایا اور فرمائیے. کہا جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں ہے. اس پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے روئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ کیفیات تھی ہمارے بزرگوں کی. ہماری ایسی کیفیات نہیں ہے، ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں. حضرت
داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک عورت اپنے کسی عزیز کی قبر پر رو رہی تھی. کہتی ہے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ قبر کے کیڑے نے تیرے کس رخسار کے کاٹنے میں ابتدا کی. داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہماری صحت پہ کیا فرق پڑا؟ ہماری صحت پہ کیا فرق پڑا؟ داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کسی عزیز کی قبر پہ بیٹھی یہ کہہ رہی تھی کہ معلوم نہیں کہ قبر نے پہلے تیرے کس رخسار کو کھایا. قبر کے کیڑوں کا ذکر ہوا، قبر کے کیڑے کھائیں گے اس کا ذکر ہوا. داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے ولی کامل ہیں، یہ سن کر آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. قبر کا خوف، قبر کی یاد، قبر کے کیڑے، قبر کے مکوڑے، جسے آپ نے چند دنوں پہلے دفن کیا، بارشیں ہوئی قبر کھل گئی، کبھی جانا ہوا تو قبر میں کچھ نظر آیا؟ نہیں، قبر میں کچھ نظر نہیں آیا آپ کو. نہ کفن تھا نہ بدن تھا. کدھر گیا؟ کدھر گیا بدن؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا. یا تو قبر کی مٹی کھا گئی یا کیڑے مکوڑے کھا گئے، ختم ہو گیا بدن، سب ختم ہو گیا. حسین و جمیل تھا تب بھی ختم ہو گیا، جاندار و شاندار تھا تب بھی ختم ہو گیا، دولت و شہرت تھی تب بھی ختم ہو گیا. بچہ کیا اس کے پاس قبر میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا اینڈ کیا ہے؟ قبر کا گھڑا. ہمارے بڑے بڑے روم، بڑے بڑے بیڈ روم، ہمارے ہیٹر والے، ہمارے اے سی والے کمرے سب یہی رہ جائیں گے، سب یہی رہ جائیں گے. ہماری بہترین کاریں یہی رہ جائیں گی، موسم سے بچانے والے سارے آلات یہی رہ جائیں گے، ہمارے کپڑے یہی الماری میں لگے کے لگے رہ جائیں گے. قبر میں اترنا پڑے گا. جب ہمیں قبر میں ہم مریں گے، ہمارے بہترین کپڑے اتار لیے جائیں گے اور ہمیں وہی کوڑا کفن پہنا دیا جائے گا. کبھی اس پر تصور ہے ہمارا؟ ہم سوچتے ہیں، ہم اس معاملے میں غور کرتے ہیں کہ میری منزل آگے کون سی ہے قبر کی؟ مگر ہم نہ قبر یاد کرتے ہیں، نہ موت یاد کرتے ہیں، نہ حشر یاد کرتے ہیں، نہ حساب یاد کرتے ہیں، نہ کتاب یاد کرتے ہیں، نہ سزا یاد آتی ہے، نہ جزا یاد آتی ہے. ہماری دھنی کچھ اور ہے. ہمیں اٹھنا دنیا کے لیے ہے، ہمیں سونا دنیا کے لیے ہے. کاروبار ہوا نہیں ہوا یہ سوچنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے یہ سوچنا ہے، پروفیشنلی نوکری کون سی بڑھانی ہے یہ سوچنا ہے، فیشن کون سا نیا آیا یہ سوچنا ہے، آج کل کون سے ڈیزائن کپڑے الگ چل رہے ہیں یہ سوچنا ہے، میچنگ کون سی چل رہی ہے یہ سوچنا ہے، پارٹی میں کون سی جانا ہے یہ سوچنا ہے. ارے بور ہو جاتے ہو یار اگر گناہ کا موقع نہ ملے. یہ سوچنا ہے کہ گناہ کرنا کہاں ہے، تفریح والے مقام کہاں ہے. دنیا کو ہمیں یہ پتا ہے ہمارے شہر میں کون کون سے تفریح مقام ہے، مگر سڑک پر چل کے مسلمان کو پوچھو کہ آپ کے محلے کی مسجد کہاں ہے تو اس کو مسجد کا پتہ معلوم نہیں ہوتا. مسجد کہاں ہے، کون سی فلم کون سے چینل پر کتنے بجے آئے گی یہ پتہ ہوگا، نماز کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے. ایسا لگ رہا ہے ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے. آپ ہر مہینے، روزانہ یا ویکلی اپنا بینک بیلنس چیک کرتے ہو گے. موسٹلی تقریباً کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو. کوئی نہ کوئی بینک میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ہے نا. کبھی نامہ اعمال کا بینک بیلنس معلوم کیا؟ کبھی بیٹھے کہ میرے اعمال نامے کا بیلنس کیا ہے، میں نے اب تک کیا پایا کیا کھویا، میری عمر کتنی ہے، میرا حساب کتاب کیا ہے؟ کبھی کیا؟ کرنا تو آج ہے نا، کیونکہ ٹوڈے از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اور ٹمورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن. حساب تو آج کرنا ہے نا. عمل کریں گے، چیک کریں گے کہاں تک پہنچا، پلس مائنس کیسے کر سکیں گے، پلس ہی پلس کرنا پڑے گا. حضرت ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ حساب کر رہے تھے اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، جس کے لیے نہ لیجر کھولنا ہے، نہ بیلنس شیٹ کھولنی ہے، نہ اکاؤنٹ کا کوئی حساب کتاب کھولنا ہے. تھوڑا سا غور کرنا ہے، سوچنا ہے. یہ سوچ رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے؟
یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی عمر 60 سال تھی. کتنی؟ 60 سال ان کی عمر تھی. دنوں کا حساب لگایا، حساب بنا 21,500. 21,500 ڈیز ہو چکے تھے ان کو پیدا ہوئے. یہ 21,500 سوچتے ہی ان کی چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہے تو اس بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں 21,500 گناہ لے کر ملاقات کروں گا. اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سوچ کر آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ایسے گرے کہ آپ کی روح نکل گئی. خوف خدا سے انتقال ہو گیا کہ اگر روز کا ایک گناہ بھی ہے اور 60 سال کی میری عمر ہو گئی تو کیا میں 21,500 گناہ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گا؟ یہ تو روز کا ایک گناہ، یہاں ایک گناہ کہاں ہے؟ گھنٹوں بیٹھ کر گناہ ہو رہا ہوتا ہے. گھنٹوں بیٹھ کر گناہ ہو رہا ہوتا ہے. روز عادتاً گناہ ہو رہا ہوتا ہے، انٹینشنلی گناہ ہو رہا ہوتا ہے. عادی مجرم بن گئے ہم لوگ. داڑھی منڈانی ہے تو روز منڈانی ہے. شرم اور حیا نام کی جیسے بظاہر کوئی چیز نہیں ہے کہ نبی کی سنت کو منڈ منڈ کر نالیوں میں بہاتے رہو. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نماز قضا کرنی ہے، فجر اٹھے نہیں آنکھ کھلی. کتنے لوگ ہیں بتائیے کہ فجر نہیں پڑی اٹھے اور افسوس ہو یار فجر چلی گئی، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، فجر چلی گئی. کتنے لوگ ہیں؟ بلکہ اگر 10 منٹ لیٹ اٹھے، او مائی گاڈ، آفس، کالج، اسکول، بس چلی گئی، گاڑی چلی گئی، ارے تیری نماز چلی گئی، فجر کی نماز چلی گئی. جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس کے ذریعے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے. آپ کی تنخواہ کی کٹوتی ہو جائے گی، تنخواہ کٹ جائے گی، اس کا افسوس ہے. ایمان کٹ رہا ہے، اس کا افسوس نہیں ہوتا کہ غیبت یہ ایمان کو کاٹتی ہے. یہ فیلنگز ہی نہیں ہے. گھنٹوں بیٹھ کر فلم دیکھتے رہے تو سوچئے کہ یہ 3 گھنٹے کا حساب قیامت کے روز کیسے دیں گے. اور اس میں کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ بتائیے کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ گھر والوں نے، ماں بہن نے بیٹھ کر دیکھا. یار اب رہ کیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر؟ ایک وقت تھا کہ بچہ ماں باپ سے چپ کر سگریٹ پیتا تھا، آج ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے. فلموں میں کیا نظر نہیں آتا؟ کیا فلم میں صرف مکہ مدینہ دیکھتے ہیں؟ ہم کعبے کا طواف دیکھتے ہیں، آقا کے روزے کی جالی دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا گنبد دیکھتے ہیں، اجمیر شریف کا دربار دیکھتے ہیں، داتا صاحب کا دربار دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں بھائی ٹی وی پر؟ آپ مدری چینل کو ہٹا دیجئے، مدری چینل تو آپ کو مدینہ مدینہ دکھائے گا، لیکن اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اور کس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں؟ اور ذرا دیکھو کہ یہ جو دیکھ رہے ہو تمہیں دیکھ کون رہا ہے؟ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم قلبوں میں ناچ رہے ہیں. ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنی بیوی کو بے پردہ گھر سے لے کر نکل رہے ہیں. ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنی بچیوں کو آدھے کپڑے پہنا رہے ہیں. ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم یہ سارے نافرمانی والے کام کرتے ہیں. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایک گناہ اگر تھا تو 21,500 گناہ کا سوچ کر ان کی روح نکل گئی. ہمارا پسینہ تک نہیں نکلتا. اب سوچئے ہماری فیلنگز چینج ہو گئی ہیں. ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے لگتا ہے کازز چینج ہو گئے ہیں، ہمارے مقصد چینج ہو گئے، ہمارا ایم آف لائف تبدیل ہو چکا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کمانا، سونا، کھانا پینا، پارٹی، یہ وہ، دعوت، شادی بیاہ، فلاں فلاں کر کے بس زندگی گزار دی. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، ایک گناہ کرنے والوں ذرا یہ سوچو یہ کیا ہو رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے، فرمایا اے جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ ہنسنا کیسا؟ کہتے پھر وہ شخص مرتے دم تک ہنسا نہیں۔ ہماری ہنسی تو کیا روکے گی؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں پھر یہ گناہ کرنا کیسا؟ کبھی پل صراط کا سوچا ہے ہم نے؟ ذرا سوچئے، سر جھکا کر سوچیں، ہم پل صراط کے بارے میں سوچیں کہ یہ جہنم پہ بنا ہوا ایک پل ہے۔ آپ سر جھکا دیجئے، سوچیے، ہو سکتا ہے تو آنکھیں بند کر دیجئے، تصور کیجئے پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہیں، بریج آف صراط اس کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جہنم پر بنا ہوا ہے، جہنم کی آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور ہم کھڑے ہیں، ہمارے سامنے لوگ گزر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہا ہے، کسی کا پاؤں سلپ ہو رہا ہے، کسی کو آکڑے پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرا رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز ہے، کوئی پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ اب میری باری ہے، میرے اعمال مجھے یاد آ رہے ہیں، میرے کرتوت مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اگر میں نے پل صراط پہ پاؤں رکھا اور میں کٹ کر جہنم میں گر گیا تو میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے میں کیا جانوں؟ نہ جانے اس پل صراط سے گزر کر جہنم میں جانا ملے گا کہ کٹ کر جہنم میں گرنا ملے گا۔ اب یہ شخص پل صراط کے کنارے پہ کھڑا، یہ کب چاہے گا کہ پل صراط پر پاؤں رکھے؟ نماز قضا کرنا یاد آ رہی ہوگی، شرابیں پینا یاد آ رہی ہوں گی، جوا کھیلنا یاد آ رہا ہوگا، اے میں نے تو ماں باپ کو بھی ستایا تھا، میں نے تو ماں باپ کے ساتھ ہی بدتمیزی، میں نے تو ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، باپ کو تو دھکا مار لیا تھا، میں تو یتیموں کا مال کھا کر کھڑا ہوا ہوں، میں نے تو بیواؤں کا مال کھایا ہے، میں نے تو فلاں گندی گندی ننگی ننگی فلمیں دیکھی ہیں، میں نے تو بے حیائی کے منظر دیکھے، بھائی کی شادی میں ناچا تھا، بہن کی شادی میں ناچا تھا، اسلامی بہنیں سوچے میں تو بے پردگی کرتی تھی، اجنبی مردوں کے ساتھ اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، ان کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی تھی، بوائے فرینڈ بناتی تھی، وہ سوچے گا میری تو گرل فرینڈ ہوتی تھی، اس کے ساتھ تو کیا کیا کرتا تھا، موبائل فون میں کس کس سے بے حیائی کے کام کرتا تھا، کیسے کیسے میسج کرتا تھا، سوشل میڈیا پر کیا کیا گندی حرکتیں کرتا تھا، ہائے ہائے اب میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں پل صراط پر نہ آؤں، چلنا تو پڑے گا، چلنا تو پڑے گا، چلنا تو پڑے گا، ایک پاؤں رکھتے ہی دوسرا پاؤں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی، مگر دوسرا پاؤں بھی اٹھانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے بدری چینل کے ناظرین، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹھ گئے، اور جہنم کے کسی آکڑے نے پکڑ کر آگ میں گرا دیا،
پھر کیا بنے گا؟ کوئی نہیں ہے جس کو پل صراط سے نہ گزرنا پڑے، کوئی نہیں ہے جس کو پل صراط سے نہ گزرنا پڑے، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ گزرنا نصیب ہوگا کہ جہنم میں گرنا مقدر ہوگا۔ کیا تیاری ہے اس پل صراط سے گزرنے کی؟ اسلامی بھائیوں، میں تو مسلمانوں سے بات کرو، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہونا ہے۔ کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے ہماری قبر کے اس گھڑے کی کہ جب سے پتا چلا تھا امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ کوئی نہیں ہے جس کو قبر نہ دبائے، آپ کا چین اڑ گیا تھا۔ جی ہاں، کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو قبر نہ دبائے، قبر ہر ایک کو دبائے گی، گناہگار کو یوں دبائے گی کہ دونوں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور نیکوکاروں کو یوں دبائے گی کہ جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے۔ سر جھکا کر ذرا سوچو، میرا شمار نیکوکاروں میں ہے کہ گناہگاروں میں ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اپنے بارے میں سوچیں۔ اگرچہ وجود ظاہر کیسا ہی نیک ہو، لیکن کرتوت کون نہیں جانتا؟ اپنی بدعمالیاں کون نہیں جانتا؟ اپنی نیتوں کا فساد تو کتنا علم ہوتا ہے اس کو۔ زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی ایسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ ہم مجرم ہیں یا نیکوکار؟ سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج تو سوچ لینا، کیا پتا کہ آج کی رات آخری رات ہو۔ کیا جو سانسیں ہم لے کر آئے ہیں وہ سانسیں بس اب 200-500 رہ گئی ہوں، ہے تو کوانٹٹی پوری ہو جائے گی، فنش، کوانٹٹی پوری ہونی ہے۔ ویزا ایکسپائر، ویزا ختم، ڈیٹ ختم، گو، جانا ہی پڑے گا۔ ویزے کی ڈیٹ اور ہم نہیں جانتے، ہمارے پاسپورٹ اور ویزے کی ڈیٹ لکھی ہے کہ ویزا کب ایکسپائر ہو رہا ہے، لیکن ہماری زندگی کا ویزا کب ایکسپائر ہو رہا ہے اس کی ڈیٹ ہمیں پتہ نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ اگلی سانس میری آخری سانس ہو، میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے ہم میں سے کس کی یہ رات آخری رات ہے۔ 2 راتیں ہیں، 3 راتیں ہیں، لمحہ ہے، منٹ ہے، 2 منٹ ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ میں نیکوکار ہوں یا گناہگار ہوں، اتنا تو اپنے بارے میں ہم غور کریں۔ اور قبر گناہگار کو یوں دبائے گی کہ دونوں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، قیامت پر آ جائیں، قیامت کا روز، روز قیامت ندا کی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
آج کے دن گناہگاروں الگ الگ ہو جاؤ. روایت میں آتا ہے کہ 1000 میں سے 999 گناہگار الگ ہو جائیں گے. 1000 میں ایک نیکوکار رہ جائے گا. گناہگاروں کی صف الگ بنا دی جائے گی. ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کل بروز قیامت یہ جو دو طرف کی صفیں ہوں گی، میں شرابیوں کے ساتھ اٹھایا گیا، میں گناہگاروں کے ساتھ اٹھایا گیا، میں سود خوروں کے ساتھ اٹھایا گیا، رشوت خوروں کے ساتھ اٹھایا گیا، جواری و شرابیوں کے ساتھ اٹھایا گیا. داڑھی منڈانے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول جن سے ناراض ہو گئے، اگر ان کے ساتھ بھی اٹھایا گیا. اب ذرا سوچئے، اگر میں ان گناہگاروں کے ساتھ اٹھایا گیا قیامت کے روز، اور نہ ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، چوٹ کے لیے، اور یہ ندا کی کہ یہ ہے گناہگاروں کا گروہ اور میں اس میں کھڑا ہوں، کیسی رسوائی ہوگی. سورج 1.25 میل پر آگ برسانا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اگر وہ عرش کا سایہ نہ ملا تو کیا بنے گا؟ اللہ ناراض ہوا تو کیا بنے گا؟ اس کے حبیب روٹھ گئے تو کیا بنے گا؟ قیامت میں اللہ کے حضور شفاعت کے لیے ایک ہی تو سہارا، ایک ہی تو آسرا ہے، وہ میرے آقا کا دربار ہے، میرے نبی کی بارگاہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جہاں پر اہل محشر حاضر ہو کر عرض کریں گے آقا ہم پر رحم کیجئے، اللہ کے حضور شفاعت کروا دیجئے. میرے آقا اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور سے بخشوائیں گے، ہمیں معافی دلائیں گے. اگر آقا ہی ناراض ہوئے تو پھر جائیں گے کہاں؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. اب قیامت کے روز کیا کریں گے؟ نزا کے وقت کیا ہوگا؟ حشر میں کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ حساب کتاب کے وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا جب میزان عمل پر لا کر ہم کو کھڑا کر دیا جائے گا؟ اسکیل، میزان عمل حق، یقیناً قیامت کے روز میزان عمل رکھا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے. اگر اعمال تولے گئے اور اس میزان عمل کے نگران حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، اس میزان عمل پر اگر ہمارے اعمال تولے گئے اور اعمال گناہ وزنی ہو گئے، گناہ بھاری ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ یہ آگے کی منزلیں ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. یہ کوئی میں ایسے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی یہ ہونا ہی ہونا ہے، ڈیفینیٹلی یہ ہونا ہے، ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، ہمارے عقائد کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کیا ہم ان مینٹلٹی کے ساتھ، ان سوچ کے ساتھ، ان تفکرات کے ساتھ، ان فکروں کے ساتھ جی رہے ہیں؟ ہمیں تو ایک ہی چیز، بس یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، اولاد ہو جائے، فلاح ہو جائے، کاروبار ہو جائے، قرضہ اتر جائے، پریشانی دور ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، خوشحال ہو جاؤ، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، مکان آ جائے، کرائے کی چیز ختم ہو جائے، اونرشپ ہو جائے، ویزا لگ جائے، ادھر ہو جائے، وہ ہو جائے، ٹکٹ آ جائے، بیلنس آ جائے، فلاں آ جائے، نوکر آ جائے، چاکر آ جائے، پارکنگ پہنچ آ جائے، یہ ڈریسنگ آ جائے، یہ فیشن والے کپڑے آ جائیں، اسی میں جی رہے، اسی میں جی رہے. بھائی ایک ہی مینٹلٹی، ایک ہی سوچ بنی ہوئی ہے، قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں، نزا کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، ایمان کے برباد ہو جانے کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، پل صراط کے معاملے میں، قیامت کی دھوپ کے معاملے میں، قیامت کی پیاس کے معاملے میں، قیامت کی گھبراہٹ کے معاملے میں. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ بھئی اس وقت کوئی یوکے میں ہے تو کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے تو کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے تو کوئی بنگلہ دیش میں. آج دنیا کے مختلف ممالک میں ہم ہیں نا، ہر یہاں کا ماحول ٹھنڈا ہے تو کہیں کا ماحول گرم ہے. قیامت کے روز تو سارے ایک جگہ ہوں گے، سارے ایک جگہ ہوں گے. وہ سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ننگا بدن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے ہوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اس وقت کی کیا تیاری ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین؟ یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں
جو ہمیں مسجد کا راستہ دکھائے. یار قیامت کی تیاری، یہ اس کی تیاری کرنی ہے. کاروبار اپنی جگہ پر ہے، آپ کریں، کون منع کرتا ہے کاروبار نہ کریں، لیکن کاروبار حلال کرنا کہ حرام، اس کی تمیز ہی ختم ہو گئی. کاروبار کرنا ہے، پیسہ آنا چاہیے، یوٹیلیٹیز بل پیمنٹ کرنے ہیں، اپنی کار کے بل پیمنٹ کرنے ہیں، اپنے کارڈ کے بل پیمنٹ کرنے ہیں، اپنے فلاں کے بل پیمنٹ، ایک ہی پورا ماہ ایک ہی دھن ہے. یہ پیمنٹ کرنی ہے، وہ پیمنٹ کرنی ہے، فیس پیمنٹ کرنی ہے، خرچہ چلانا ہے، یہ چلانا ہے، وہ چلانا ہے، اس کے لیے ادھر مارو ادھر ہاتھ مارا، حلال آیا حرام آیا، جو آیا لیا، خرچہ پورا ہونا چاہیے. ارے بھائی کچھ قیامت اور آخرت کا بھی سوچا کہ یہ حرام کا مال کما کما کر اگر قبر میں اتر گئے تو حساب کیسے دیں گے ہم؟ نا بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، حرام سے تھوڑی پالنا ہے، حلال سے پالنا ہے. آج گھر کے اندر ہمیں جس کو کہتی ہے بھائی کچھ کما کے لاؤ، کچھ دو، پورا نہیں ہو رہا، حساب پورا نہیں ہو رہا، خواہشات پوری نہیں ہو رہی. فلاں کی کار ہے، مجھے کار نہیں دلاؤ گے آپ؟ اس نے شادی پر نئے کپڑے سلوائے تھے، مجھے نئے کپڑے نہیں دلائیں گے آپ؟ اس کی کاسمیٹکس نہیں آ گئی، مجھے کاسمیٹکس نہیں دلائیں گے؟ مجھے سونے کی چین نہیں دلائیں گے، مجھے انگوٹھی نہیں دلائیں گے، مجھے چوڑیاں نہیں دلائیں گے آپ؟ بچوں کو نئے نئے کپڑے نہیں دلائیں گے، بچوں کو وہ نہیں دلائیں گے، تھوڑا گھر بنا نہیں لے لیں گے، وال ٹو وال کارپیٹ نہیں لگائیں گے، اے سی نہیں لگائیں گے، کار چینج نہیں کریں گے. دیکھو اس نے کر لی، اس کو کر لی، اس نے کر لی، اس کو کر لی. بھائی کہیں سے بھی کما کر لاؤ، ہمارا پیٹ بھرو، ہماری خواہشیں پوری کرو. اور یہ مرد باولا بن کر بیوی بچوں کا پیٹ ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے حرام روزی کما رہا ہوتا ہے. ان کی وہ خواہشات کہ جو پوری نہ ہو تو ان کی زندگی میں سچ کو فرق نہیں آئے گا. صرف ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ناجائز کمائی کرتا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، گورنمنٹ کو دھوکہ دیتا ہے. ارے کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اٹس اے بیوٹی آف اسلام. یہ اسلام کا حسن ہے کہ اگر مسلمان کافر کو دھوکہ دیتا رہے گا تو یہ کافر مسلمان کب بنے گا؟ یہ آج ہمارے گھر کی سوچ ہے. اور پہلے کی سوچ کیا تھی پتہ ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں پہلے کے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں عورتوں کی یہی عادت تھی. کیا عادت تھی؟ جب مرد گھر سے نکلتے تو بیوی یا بیٹی اس سے کیا کہتی؟ حرام کمائی سے بچتے رہنا. کیا کہتی؟ حرام کمائی سے بچتے رہنا. ہم بھوک کی تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. کیا ہے آج ایسی سوچ؟ آپ تو دو پیسے باہر آدمی کے کم ہو جائیں تو جیسے کہتے ہیں نا عورت روڈ پر آ جاتی ہے. میں کیسے تمہارے تک گزارا ہوگا؟ کوئی دکھ سکھ میں رہنے کی وہ سارے وہ جو کیے تھے کمینڈمنٹ کیا ہو گئے؟ شوہر پر تھوڑے سے دکھ کے بادل آتے عورت بے چین ہو جاتی ہے. نتیجہ یہی نکلتا ہے، پھر وہ حرام میں پڑتا ہے. صبر کرو، اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت کمائی میں بھی، نارمل کمائی میں بھی رہنے کے لیے گھر پرووائڈ ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے روٹی مل جاتی ہے اور پہننے کو لباس مل جاتا ہے. یہ نارمل کمائی میں ہو جاتا ہے. ہاں خواہشات اگر پوری کرنی ہے تو وانٹڈس آر انلمیٹڈ. خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. ایک خواہش پوری ہوتی ہے کہ 10 کھڑی ہیں، 10 پوری کرتا ہو تو 100 کھڑی ہیں، 100 پوری کرتا تو 1000 کھڑی ہیں. ایک بچے کی پوری کرتا تو 2 بچے اور خواہشات پوری لے کر آ گئے. یہ عجیب و غریب ہمارا حساب کتاب ہو گیا. غالباً حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھے یاد پڑتا واقعہ ہے کہ ان کو کچھ کھانا تھا تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، امیر المومنین ہیں، رولر ہیں، سب سے اس مسلمانوں کے سب سے بڑے رولر ہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو کچھ کھانا تھا، خواہش ہو رہی تھی کہ کچھ کھاؤں. مچھلی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا. اپنی بچوں کی امی زوجہ سے کہا، بیوی سے کہا، وائف سے
کہ ایک درم ہے، کھانے کا جی چاہ رہا ہے. کہنے لگی افسوس ہے وقت کے امیر المومنین ہے اور ایک جیب میں ایک درم نہیں ہے. فرماتے رہنے دے، یہ نہ کھانا اس سے بہتر ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں. اب سوچیے، اس لیے میں نے پہلے آپ کو دنیا کی باتیں بیان کر دی. یہاں سے مر کے جانا ہے، رہنا نہیں ہے. یہاں جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کی تیاری کتنی، اور جہاں مستقل رہنا ہے یہاں موت ہے، وہاں موت نہیں ہے. وہاں موت کو موت آنی ہے قیامت کے روز. ہمیں وہاں مرنے کے بعد جینا ہے، حساب کتاب ہے. وہاں کی تیاری کریں میٹھے اسلامی بھائیوں. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا، قیامت کی کیا تیاری کی. انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اپنی سوچ بنائیں، نمازوں کی سوچ بنائیں، پرہیزگاری کی سوچ بنائیں، تقوی کی سوچ بنائیں کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. گناہ سے بچنے سوا راستہ نہیں ہے. گناہ سے بچنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم گناہ سے بچیں اور اللہ سے ڈریں اور اس رب کریم سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور ڈرتے رہیں، بس ڈرتے رہیں. کوئی گناہ ہو جائے نا فوراً ڈر جائیں. ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. ہمارے بزرگوں کی حالت بہت زبردست ولی کامل گزرے، بڑے مشہور ولی گزرے، حضرت سیدنا سیری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا یہ حال تھا کہ فرماتے کہ میں ہر روز اپنی ناک کو کئی بار دیکھتا ہوں. میں ہر روز اپنی ناک کو کئی بار دیکھتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ کالا نہ ہو گیا ہو. ہم تو مطلب آئینے کے 100 قسم کے گناہ کر کے بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو فیشن والا بنا رہے ہوتے اور بیوٹی 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 کر رہے ہوتے. بزرگان دین کی مینٹلٹی کیسی تھی، ان کی سوچ کیسی تھی، عقل کام نہیں کرتی. بعض بزرگ جب آگ دیکھتے یا چراغ جلاتے تو جہنم کو یاد کر کے صبح تک روتے رہتے. جہنم کی آگ، قبر کی آگ، قیامت میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. بھائی یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تاکہ ہماری سوچ بنے اور ہم خوش فہمی سے باہر آئیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہو گئے تو ایمان برباد نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. مگر ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جانور کو دیکھ کر فرمایا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں دوست سکتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جو کاٹا جاتا، انسان نہ ہوتا، انسان نہ ہوتا. یہ کن کی سوچ تھی؟ خوف خدا تھا، قیامت کا خوف تھا، عذاب کا خوف تھا. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قطعی جنتی ہیں، فاروق اعظم قطعی جنتی ہیں، عثمان غنی قطعی جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے. لیکن جنتی ہونے کے باوجود ان کی یہ سوچ تھی کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، کاش کہ میں درخت ہوتا، کاش کہ میں مینڈا ہوتا، کاش کہ میں یہ ہوتا، کاش کہ میں وہ ہوتا، لیکن میں انسان نہ ہوتا. کہ اگر ہم پھنس گئے تو پھنس گئے. اللہ ہمیں کہیں بھی ہمارے لیے رکاوٹ نہ آئے، اس کے لیے اعمال کریں. میٹھے اسلام بھائیو، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اس کے لیے ہم اعمال کریں، نیک اعمال کریں. اس کے سوا کوئی نو اینی آپشن، نیک بننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. ہم دنیا میں کتنی مستی کر لیں، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. چشمے کون، سن گلاسز کون سے نئے آئے، ہیئر اسٹائل آج کل کون سا نیا آیا. بالی پہنی تو بالی پہن لو،
پونی رکھنی تو پونی رکھ لو, پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی, پھٹی ہوئی پینٹیں پہن لو, جیسا بھی ہو, بس سب سے منفرد نظر آؤں, سب سے الگ نظر آؤں. لپسٹک لگانی ہے, پاؤڈر لگانا ہے, میک اپ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, ادھر سے بال کھٹانے, ادھر سے بال کٹوانے, کپڑے شرٹ اتار کر بدن پہ پرنٹ کروا لوں گا, کچھ بھی کروں گا, یہ بنا لوں گا, وہ بنا لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کہاں ہیں آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, موٹر بائک پر گھوما کرتے تھے, اچھل کود کیا کرتے تھے؟ آپ بولو کہ میرا ایک دوست تو مر گیا, ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اس کو تو مرے ٹائم ہو گیا. پھر سوچئے میں بھی تو مر جاؤں گا, وہ بھی تو یہ کرتے کرتے مر گیا. کہاں ہے آج ہمارے؟ کون سا گھر ہے جس سے جنازہ نہیں نکلا؟ بتائیے آپ میں سے کون سا گھر ہے جس سے جنازہ نہیں نکلا؟ اور اب ہم گھر میں, ہمارا بھی جنازہ نکلے گا. جب تک گھر میں ہم موجود ہیں, زندہ موجود ہے, ملک الموت علیہ السلام نے گھر میں آنا ہے اور ہمیں لے کر جانا ہے. ہم نے اس قبر کی کیا تیاری کی؟ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اس کا خوف پیدا کرنا چاہیے, اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اگر حرام روزی کمانے کی عادت ہے, برائے کرم چھوڑ دیجیے. کم کمائیے مگر حلال کمائیے. اللہ آپ کے حلال میں سی برکت دے گا کہ انشاءاللہ آپ کا پورا ہو جائے گا. اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا, قناعت سے کام لینا پڑے گا. اللہ آپ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. اور اسی طرح نماز پابندی سے پڑھیے, سنتوں پر عمل کیجیے, اور سنتوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. نیکی, پرہیزگاری, تقوی, سچ, غیبت سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, فلموں سے بچنا, گانے بازوں سے بچنا, اس طرح کے گناہوں سے بچیں. گھروں میں جو دعوتوں کے نام پر بے پردگیاں ہوتی ہیں, اس سے بچیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آج کل نوجوان اس بریسلیٹ پہنتے ہیں میٹل کا, یہ بریسلیٹ بھی حرام, ناجائز ہے. اتنے بریسلیٹ پہنتے ہیں, اتنے نوجوان بریسلیٹ پہنتے ہیں. اگر ابھی کسی نے پہنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اتار دیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اتار کے جیب میں ڈال دیں. اگر ناجائز انگوٹھی پہنی ہے, یعنی انگوٹھی مرد کو جائز ہے, کون سی؟ چاندی کی ہو, سلور کی ہو, ایک پتھر ہو, ایک نگ ہو, اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو, وہ انگوٹھی پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ انگوٹھی پہننا ناجائز ہے. جو خالی رنگ پہنتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے. آپ بولو مدینے کی ہے, تو مدینے کی رنگ کا مسئلہ نہیں ہے, حکم مدینے والے کا چلے گا, تو یہ بھی اتار دیجیے. اگر آپ نے چینیں, اتنے نوجوان چینیں پہنتے ہیں, پتہ نہیں کیوں پہنتے ہیں آپ چینیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. یہی کہ اچھا لگوں, یہی تجھ کو دونے رہوں سب سے بالا, فیشن کے نام پر چینیں پہنیں گے. اب بولو گے سونے کی نہیں ہے, کسی بھی میٹل کی چین نہیں پہن سکتے. اب سوچئے کہ یہ ناجائز انگوٹھی, یہ الٹی سیدھی بالیاں, یہ آپ کے بریسلیٹ, یہ آپ کی چین, اب سوچو جو اس وقت آپ کے بدن سے لگی ہوئی ہیں, اگر ان تمام کو مرنے کے بعد جہنم کی آگ بنا کر اگر یہاں چپکا دیا گیا تو کیا کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ ڈرنا ہی چاہیے. اللہ کے خوف سے اتار دیں, اللہ سے ڈر کر اتار دیں, اور پرمیننٹ اتار دیں. پھینک نہ دیں, گھر میں اسلامی بہنوں کو دے دیں, عورتوں کو دے دیں, ان کے لیے جائز ہے, وہ پہن لیں. مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اتار کر جیب میں ڈال لیں, خدا کے خوف سے, اللہ کے خوف سے داڑھی بڑھا لیں کہ بس یار آج ختم, اب پتہ نہیں کب مر جائیں یار. اب یار یہ میں آقا کی سنت, ایک مٹھی داڑھی لے کر قبر میں جاؤں گا, اور انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید رکھتا ہوں, رب کی رحمت سے کہ داڑھی کا میرا ایک ایک بال میری قبر کا نور بن جائے گا, اور میری اندھیری قبر آقا کے نور سے پور نور ہو جائے گی. اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے کریں کہ میں اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑوں گا.
بس میں اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر کو دل میں رکھ کر نیت کروں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد گانے نہیں سنوں گا، میرے کانوں میں گانا نہیں جائے گا، جان بوجھ کے میں کوئی گانا نہیں سنوں گا، میوزک نہیں سنوں گا، مولا میں کوئی فلم نہیں دیکھوں گا، میں اپنی آنکھوں کو بھی حرام سے بچاؤں گا، کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھرے گا، کہیں مرنے کے بعد ڈر ہے کہ کہیں اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ نہ بھر دی جائے، جو گناہ سنے گا ڈر ہے کہ کہیں مرنے کے بعد اس کے کان میں کیل نہ ٹھوک دیے جائیں۔ اسی طرح جو آپ غیر محرم عورتوں سے جو ہاتھ ملاتے ہیں، شیک ہینڈ جس کو آپ بولتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ذرا سوچیے کہ کیا یہ درست ہے؟ یہ کوئی شرافت کی بات ہے؟ عورتوں سے ہاتھ ملانا، عورتوں سے معاذ اللہ لڑکیوں سے گلے ملتے ہیں، آپ بتائیے یہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ گلے آج کل ہے نا، لڑکے لڑکی آپس میں گلے ملتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا یہ گلے ملنا یہ کہاں کی شرافت ہے یار؟ جب لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت گلے ملیں گے، اجنبی مرد اجنبی عورتیں گلے ملیں گی، اچھا پھر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ گلے ملتے ہیں تو ان کے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بہن میرے کسی کزن سے دوست سے گلے مل رہی ہے، بے غیرت ہو گئے کیا ہم لوگ؟ جھٹکا لگے گا آپ کو، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں نے جھٹکا ہی لگایا ہے آپ کو، کہ کوئی دیکھے آپ کی بہن کو تو جوش آ جاتا ہے، اور آپ کی بہن کسی غیر مرد سے گلے مل رہی ہے اور آپ مسکرا رہے، والد صاحب مسکرا رہے، ماں مسکرا رہی ہے، کلچر کے نام پر، فیشن کے نام پر، کہ یہ جناب زمانہ ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے، کیا ہے، اب کتنا بچیں گے، کیسا کریں گے؟ نہ، یہ درست نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا، بس آپ نیت کر لیے کہ اب انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے ہی بچیں گے۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک نے کبھی کسی غیر عورت کو چھوا تک نہیں ہے، یعنی پیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مریدنی، جو اجنبی مریدنی کے ساتھ بے پردگی کرے، پیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مریدنی کا ہاتھ پکڑے، پیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبی غیر محرم عورت جو مریدنی بھی ہو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، پیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ پیر اور مریدنی کا تعلق کتنا مقدس ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس کی پابندی کی ہے۔ اور یہاں تو مطلب عجیب ہے کہ وہ مجھے کوئی اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو یہ کہ وہ مرد باہر کھڑا ہوا ہے اور عورت اندر جا رہی ہے پیر صاحب سے ملنے کے لیے، بے پردہ اجنبی عورت، یہ تو درست تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اگر ہاتھ ملاتے ہیں یا اس طرح مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گلے ملتے ہیں تو ان کو تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور ہم ملے کے یہ کام کریں، ایسا نہیں کہ آپ سن رہے ہیں کہ ہاں یار واقعی بات تو غلط ہے لیکن اب کیا کریں، کیا کریں کہ مرنے کے بعد یہ جواب دے سکیں گے کہ کیا کریں؟ اگر اس طرح ہاتھ ملانے کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر عذاب قبر نے آ لیا، گناہ ہوم کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا اور عذاب نے پکڑ لیا تو پھر کیا کریں گے؟ میں روایت ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے روایت نہیں مل رہی، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ جو اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں جو آپس سے ملتے ہیں ان کا بھیانک انجام ہے، عذاب ہے، اللہ کرے مجھے مل جائے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سناؤں گا۔ تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بے پردگی سے بھی خود بھی بچیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے۔ اور اگر مدنی چینل پر ایسی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، برائے کرم پردہ کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے خوف اور حیا کو ذہن میں دل میں لائیے کہ ہم انشاءاللہ بے پردگی نہیں کریں گے، بے حیائی سے خود کو بھی بچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے۔ اسی طرح جو یہ بے پردگی کے حوالے سے دعوتوں کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، پارٹیوں کے موقع پر، ہر موقع پر اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائیے۔ سوشل میڈیا پر ہیں تو اس کے بارے میں غور کر لیجئے کہ سوشل میڈیا کی تباہ کاری سے جس طرح نقصان ہو رہا ہے، الحمدللہ ایک ہمارے اسلامی بھائی نے تو باقاعدہ مشورہ ہوا تھا، یا کس کام کا ہے تمہارا یہ سوشل میڈیا، اس سے آن دی اسپوٹ اپنا سوشل میڈیا کلوز کر دیا۔ ہم تو یہاں تحریک چلا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بند کرو، اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کی عمر ضائع ہو رہی ہے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں،
آپ کی سوچ ختم ہو رہی ہے، بچوں کی ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، بچوں کی صلاحیتیں ختم ہو گئی. بچے لے کر بیٹھے ہوئے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، بچے لے کر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی کوئی مطلب کہ ایسی پراپرلی ایکٹیویٹیز نہ رہی، ختم ہوتی جا رہی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس پر بھی توجہ کریں گے. یہ مجھے روایت مل گئی ہے، ذرا سن لیجئے. امید کرتا ہوں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ اس روایت کو سننے کے بعد تو یہ بچیں گے. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دینا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں، اجنبی عورت کو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچ. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے جو بدکاری پر اکساتا ہے. اور کسی آدمی کا مٹی یا گاڑے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا، سور کو چھو لینا، اس کے لیے اس سے کہیں اچھا ہے کہ اس کا کندھا کسی عورت کے کندھے سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو کیا یہ روایتیں ہمیں یہ سمجھاتی نہیں ہے کہ یار ہم بچیں؟ آج دعوتوں کے اندر اجنبی مرد اجنبی عورتیں ایک ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کلچر ہے. یہ کلچر اسلام کا تو نہیں ہے، ہمارا دین کا تو کلچر نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم تو اپنے دین کے کلچر پر عمل کریں گے. یہ دعوتوں پر، عقیقے کے نام پر، حتیٰ کہ میلاد کے نام پر، ابھی آقا کا میلاد آ رہا ہے، میلاد کے نام پر جمع ہو گئے. تو کیا میلاد کے نام پر بھی کیا مرد اور عورت ایک ساتھ بے پردگی کریں گے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا انہی کے میلاد میں وہ کام کریں گے؟ خواہ اجتماع ہو یا جو بھی مطلب دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بھی اگر کہیں جمع ہونا ہے تو کیپ ڈسٹینس. عورتیں الگ مرد الگ، ایک دوسرے کا سامنا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم یہ کلچر آپ نیت کریں گے. یہ ہزاروں اسلامی بھائی یہاں بریڈ فورٹ کے اندر ہیں، مدنی چینل پر ہزاروں ہو سکتا ہے کہ دیکھو سن رہے ہوں. آپ سب اپنے گھر میں بیٹھ کر یہاں بیٹھ کر نیت کریں. ہم تو نہیں کریں گے بھائی. بھائی آپ کر سکتے ہیں، نیت نہیں کر سکتے؟ ہے کوئی نیت کرنے والا کہ میں اس بے پردگی کا جو ماحول اور یہ نماز قضا کرنے کا ماحول، یہ بے عملی کا جو ماحول میرے گرد بنا ہوا ہے، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ خود بھی بچوں گا، اپنے گھر والوں کو بچاؤں گا. جو نیت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، پکی نیت کریں، ہاتھ اٹھائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین کو گناہوں سے نہیں بھریں گے، اس کی عبادت سے بھریں گے. سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسلامی بہنیں تعاون کریں، اسلامی بہنیں تعاون کریں. یہ مطلب آزادی کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ آپ کو پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا ہے. یہ آزادی اچھی نہیں ہے. یہ جوان لڑکیاں ہیں، یہ آزاد ہونا کہ بھائی یہ لڑکی آزاد گھوم رہی ہے، وہ لڑکی آزاد گھوم رہی ہے، تو ان کا انجام بھی دیکھ لو کہ یہ آزاد گھومتی ہے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اسی طرح اپنے بچوں کی دینی تربیت کی طرف توجہ دیجیے. آج آپ کو اور ہم سب کو کمپلینس ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں. یہ کمپلین عام ہے. تو بچے ہمارے نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے ہمارے بچوں کی اسلامی اور مذہبی تربیت نہیں کی. پرابلم یہی ہے، جو جینین پرابلم وہ یہی ہے. جس ماحول میں آپ کے بچے بڑے ہوئے، جس ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کے بچے بڑے ہوئے، وہاں جو ان کا مائنڈ بنایا گیا اس مائنڈ کے مطابق آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ مائنڈ بنا کیسے؟ وہاں بھیجا کس نے تھا؟ یہ تعلیم و تربیت انہوں نے کس کے کہنے پر حاصل کی؟ یہ اصول جو یہ ماں باپ سے الگ رہنے کے، ماں باپ کے سامنے زبان چلانے کے، آزادی کے وغیرہ وغیرہ جو اصول انہوں نے جو ذہن میں بٹھا لیے، یہ اصول ان کو کس کے ذریعے سیکھنے کو ملے؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ آپ کڑوا بوئیں گے تو کڑوا ہی کاٹیں گے نا. میٹھا بوتے تو میٹھا کاٹتے. لیکن مایوسی نہیں ہے. ہم آج نیت کریں انشاءاللہ آپ بچیں گے.
انشاءاللہ تعالی آپ کے یہاں دارالمدینہ بھی کھلیں گے. اسکولنگ سسٹم جو دارالمدینہ دعوت اسلامی کا وہ کھلے, جامعۃ المدینہ کھولیں, مدرسۃ المدینہ کھولیں. پھر بنیادی بات عرض کروں آپ کو, یہ تو جب کھلیں گے تب کھلیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں باب المدینہ جا رہا تھا کسی ملک سے, تو راستے میں ایک جاننے والے فلائٹ ہی میں مل گئے, پہچانتے تھے, جانتے تھے, تعارف بھی انہوں نے کروایا. ہو سکتا بھی مدی چینل پر شاید دیکھ کر سن بھی رہے ہوں. تھوڑی دیر فلائٹ میں انہوں نے اپنے 17-18 سال یا 14-15 سال کے بیٹے کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور نہیں مانتا اور بگڑ گیا ہے, سدھرتا نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے, میری بات سنتا نہیں ہے, تو آپ کچھ کرو نا. میں کہا بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. دعوت اسلامی نے سکھایا یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میں کہا آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے. میں نے کو کیا کہا, آپ کا بیٹا میں تیار ہوں. یعنی میرے سے بولا دعوت اسلامی آپ کا بیٹا ہم تیار ہیں, دعوت اسلامی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی انشاءاللہ تعالی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہم آپ کو لوٹا دیں گے. اب بلے بلے کرو گے کہ میرا بیٹا میرا ہو گیا. آپ کا ایک تعاون چاہیے, ایک تعاون. ہاں میں تیار ہوں. اب بولو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ 2 دن کے بعد اسے فیضان مدینہ لے کر آ جائیں. وہاں سے 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرے گا, اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیں. آپ اتنا سا کام کریں, باقی انشاءاللہ ہمارے مبلغین کام کریں گے. بس وہ نہیں آئے, وہ نہیں آئے. ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی ہوئے, جو کچھ تھا کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں کی گئی, وہ بات کی بات ہے, نہیں آئے. اب آپ اتنا روئیں, اتنا پیٹے, اتنا آپ چلائیں, بچہ 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 بچہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی 3 دن دے دیجیے, صرف 3 دن. اور آپ کو الاؤ ہے نا کہ آپ کا 7 سال کا 8 سال کا, اس سے چھوٹے بچے نہ ہوگا, مسجد میں نہیں رہ سکتے. باپ اور بھائی, والد اور بھائی اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے یا بھائی کو لے جانے کی ان کو اجازت ہے مدنی قافلے میں. آپ اتنا پریشان ہیں, مجھے ہر ماہ 3 دن دے دیجئے 12 ماہ کے لیے. کل کتنے ہو گئے؟ 36. کل کتنے ہو گئے؟ 36 دن. 36 سال میں جو نہیں بدلا نا, انشاءاللہ 26 دنوں میں بدلے گا. ہیں آپ کے پاس ٹائم؟ ارے یار کوئی اور راستہ بتاؤ یار. کیوں کوئی اور راستہ بتاؤ؟ آپ اللہ نہ کرے اگر آپ کا بیٹا, اللہ نہ کرے آپ کا بیٹا اگر پیشنٹ ہو, کوئی مریض ہو, ڈاکٹر کہے گا کہ اس کو 2 مہینے کے لیے آپ داخل کروا دیں, کروائیں گے نہیں کروائیں گے؟ اور آپ بھی بیٹھیں گے, اس کے بعد چھٹی لے لیں گے, لیو لے لیں گے, بچے کو بچانا ہے. میں بھی کہتا ہوں بچے کو بچانا ہے. آپ اس کی دنیا میں زندگی بچانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے ایمان کو بچانا چاہ رہے ہیں. ہم سب کے ایمان کے بچانے کی ہم کو فکر کرنی چاہیے. ہم سب کو جہنم سے آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. کیا نہیں ہے آپ کے پاس 3 دن؟ آپ کی اولاد کے لیے نہیں ہے؟ آپ کے تو اولاد کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا؟ اتنی قربانیاں دی, اتنا سفر کیا, اپنی جوانی ختم کر دی اولاد کے لیے. میں کہتا ہوں مہینے میں 3 دن دے دیجیے اولاد کے لیے, صرف 3 دن. گھر میں بیٹی اسلامی بہنیں اپنا ذہن بنائیں اور اپنے گھر کے محارم کو کہیں کہ یہ صحیح تو بول رہا ہے دعوت اسلامی کا مبلغ. آپ 3 دن نہیں دے سکتے اپنے بیٹے کے لیے؟ ہر ماہ 3 دن. آپ بولو کہ میرا بیٹا نہیں آئے گا, آپ آؤ تو جاؤ یار. نہیں آئے گا تو آپ آ جاؤ. 1 دن کے لیے لے آئیے, آدھے گھنٹے کے لیے لے آئیے, 2 گھنٹے کے لیے لے آئیے. نہیں آئے آپ آ جائیے. اللہ کی راہ میں سفر کر کے دعا کیجئے, مولا میں چاہتا تھا میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہوتا, مگر مولا وہ نہ آ سکا. میں تیری راہ میں آیا ہوں اور سنا یہی ہے جو تیری راہ میں دعا کرتے اس کی دعا تو قبول کرتا ہے. میں تیری راہ کا مسافر بناؤں, میری دعا قبول کر لے. میرا بیٹا مجھے لوٹا دے, میری اولاد مجھے لوٹا دے, میرے گھر کا سکھ مجھے لوٹا دے, میرے گھر کا چین مجھے لوٹا دے, میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے. میری بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے مولا, اس سے با پردہ کر دے. میری بیوی بے پردہ ہو گئی ہے مولا, اس سے با پردہ کر دے. میرا گھر کا سکھ چین اجڑ چکا مولا, تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول کر لے. کیا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے, آپ گھر جاؤ اور مدینہ مدینہ ہو گیا. کیا جب کیا آپ یہاں دعا کرے اور اگلے روز آپ کا بیٹا آ گیا ہو کہ ابو رات کو خواب میں کچھ نظر آیا, میں آ گیا ہوں آپ کے پاس, حکم کرے کیا کام ہے. کیا جب
اور کچھ بھی نہ ہوا تو دعا تو رائے گا نہیں جاتی. دعا کا تو پھل ملے گا ہی ملے گا اس کی رحمت سے. تو کیا 3 دن نہیں ہے آپ کے پاس؟ ابھی یہاں سے ہمارا قافلہ کہاں جائے گا؟ کوئی ہیں اسلامی میں بتانے والے؟ مائک پر بتائیں، آپ کا مشکل نام ہوتا ہے. بتائیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہ ہم یہاں سے انشاءاللہ 3 دنوں کے لیے ہمارا یہاں سے قافلہ سفر کرے گا. پھر انشاءاللہ وہ قافلہ وہ مسجد میں رہے گا. پھر ان کی تربیت کا بھی سلسلہ رہے گا. ہمارے ساؤتھ افریقہ سے اسلام بھائی آئے ہیں، عرب ہمارے سے آئے ہیں، اور UK کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ وہ بھی قافلے میں ساتھ رہیں گے. سنت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا. آپ بیٹے کو کچھ مت بولیے، آپ صرف لا کر اس کو ساتھ بٹھا دیجیے. وہاں بھی مت بولیے اس کو سکھاؤ، اس کو سمجھاؤ، مانتا نہیں ہے. اب یہ بیٹے کے سامنے اگر باپ سے پوچھ لینا ٹھیک ہے آپ کلمہ سنائیے، تو باپ کو بھی کلمہ پڑھنا صحیح نہیں آئے گا. تو سب کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈیگریڈ مت کیجیے، اس کو جھاڑیے نہیں، ڈانٹیے نہیں، محبت دیجیے. انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کا ہو جائے گا. یہ کہیں نہیں گیا، یہ ہے آپ کا خون، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ کہیں نہیں گیا. آپ محبت دیجیے. ہم نے ہدف لیا ہے انشاءاللہ آپ کے اس UK کے اندر ایک کلچر پتا چلا ہے مجھے کہ یہاں ماں باپ کے ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں. یہ کل پرسوں بھی ایسا ہی ہوا. کل کا بیان تھا